اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے، خاص طور پہ مومن بندے، وہ میرا احسان مانے میرے محبوب کو یاد کر کے۔ اور اللہ کے محبوب کو یاد کرنے کا جو طریقہ ہم لوگوں نے اپنایا، اہل سنت نے، ہمارے بزرگوں نے، وہ طریقہ ہے کہ میلاد۔ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا تذکرہ ہوتا رہے۔ اب کیسے ہوتا؟ تو ہمارے بزرگوں نے یہ طے کیا کہ کوئی پیدا ہو تو میلاد کر دو، کوئی مر جائے تو بھی میلاد کر دو، مکان بنا لو تو میلاد کر دو، بیمار پڑ جائے تو بھی میلاد کر دو، صحت ہو جائے تو بھی میلاد کر دو، نوکری ہو جائے تو بھی میلاد کر دو، دکان کھول لو تو بھی میلاد کر دو، جہلم ہو تو بھی میلاد کر دو، چہارم ہو تو بھی میلاد کر دو، برسی ہو تو بھی میلاد کر دو، بلکہ عرس ہو اور اپنے باپ دادا کو یاد کرو تو بھی میلاد کر دو، اپنے پیر کو یاد کرو تو بھی میلاد کر دو، اپنے بزرگوں کی فاتحہ دلاؤ تو بھی یہ میلاد کر دو، اپنے مرشد کا دن مناؤ تو بھی میلاد کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ میرے محبوب کو یاد کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ ہر جگہ پر یہی چاہتا ہے کہ تذکرہ میرے محبوب کا ہوتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ محبوب کا تذکرہ اتنا پسند ہے اللہ کو کہ قبر میں بھی سوال ہوگا تو اس میں محبوبی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور محبوب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو محبوب کا تذکرہ پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم لوگ اس کی بھی محفل کرتے ہیں تو اس میں ناخوانی کرتے ہیں، اس کی محفل کرتے ہیں تو اس میں میلاد پڑھتے ہیں۔ عرس کسی کا ہو، غوث کا ہو، خواجہ کا ہو، مخدوم کا ہو، پیر کا ہو، مرشد کا ہو، بزرگوں کا ہو، ولی کا ہو، علماء کا ہو، مجتہد کا ہو، لیکن تذکرہ تو نبی ہی کا ہوگا۔ اس لیے کہ جب نبی کا تذکرہ ہوگا تو جس کے عرس میں ہوگا اس کو بھی پسند آئے گا، اس کو بھی اچھا لگے گا کہ میرے عرس میں اللہ کے محبوب کا نام لیا جا رہا ہے، میرے عرس میں درود بھیجا جا رہا ہے، میرے عرس میں سلام پڑھا جا رہا ہے، میرے عرس میں نبی کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اور اللہ والوں کو تو نبی کا تذکرہ زیادہ پسند ہوتا ہے، تب نہ دور جانے کی ضرورت کیا؟ آج جن کے عرس منانے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، وہ دونوں نے نبی کے تذکرے پر نعتیں لکھی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا فرید ملت کی نعتیں، لکھی ہوئی نعتیں، یعنی تذکرہ محبوب خدا۔ معلوم ہے کتنی نعتیں لکھی؟ شاید پورے بہار میں اتنا کسی کو لکھنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت فرید ملت نے جو نعتیں لکھی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 600 نعت لکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والوں کو نبی کا تذکرہ ہی پسند ہوتا ہے۔ دنیا والوں کو دنیا کی بات پسند ہوتی ہے، دین والوں کو نبی کی بات پسند ہوتی ہے۔ دنیا داروں کو دنیا کی باتیں پسند ہوتی ہیں، لیکن دین والے
نبی کی بات پسند کرتے ہیں. وہ گنگناتے بھی ہیں تو نعت، دنیا دار گنگناتے ہیں تو گانا ان کے دماغ میں گونجتا ہے تو فحش بات ہے، لیکن اللہ والوں کے دماغ میں گھومتا ہے تو نبی کا نام گھومتا ہے، دل میں نقش رہتا ہے تو نبی کا نام رہتا ہے، زبان پہ رہتا ہے تو نبی کا نام رہتا ہے، ذہن میں رہتا ہے تو نبی کا نام رہتا ہے. تو یہ تو اللہ کا خاص کرم ہے، بلکہ اس کا یہ بھی احسان ہے ہم لوگوں پر کہ ہم لوگوں کو ایسا پیر میسر آیا کہ جو ہر وقت نبی کو یاد کرتا، ساری زندگی نبی کو یاد کرتا رہا، جس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی کے یاد میں وقف کر دیا. اگر کوئی دنیا کو یاد کرتا ہے، کوئی اپنی شہرت کو یاد کرتا ہے، کوئی اپنی عزت کو یاد کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، اور ہمارے پیر و مرشد نے نبی کو یاد کیا، دین کو یاد کیا، شریعت کو یاد کیا، قرآن و حدیث کو لوگوں کو یاد کروایا، اور خود ان کی زبان پہ نام نبی رہا، ذکر نبی رہا، ان کی کتابوں میں نبی کا نام، ان کی زبان پہ نبی کا نام، ان کی تقریروں میں نبی کا نام، ان کی نعتوں میں نبی کا نام، ان کی شاعری میں نبی کا نام. خود فرید ملت کہتے ہیں کہ میرا خام وصف نبی کرے میری شاعری کا نصیب ہے، یعنی میرا قلم نبی کی تعریف کرتا ہے، یہ میری شاعری کا نصیب ہے. میری شاعری چمک گئی ہے کہ میرے قلم سے نبی کی تعریف نکلتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص احسان و کرم ہے کہ ایسے عاشق نبی کے مل گیا اس کو سہارا، روز میں شرم خدا را کرد مد ناسا اشارہ. تصویر آپ کی